السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ آج ہمارا یہ درس جو ہے امثال القرآن کے حوالے سے 38واں درس ہے اور 38ویں مثال ہے۔ آج سورہ حج سے ایک سورہ حج سے آج ہماری یہ مثال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو قرآن کو سمجھنے، سننے، سنانے اور سمجھانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کو جو ہے وہ بالکل سلیم بنایا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی تقویم بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور یہ دین جو ہے یہ بھی بالکل سیدھا اور پیور اور صاف اور ستھرا ہے، یعنی انسان کی فطرت بھی سیدھی اور یہ دین بھی سیدھا، اور انسان کی تقویم، انسان کی تخلیق، انسان کی بناوٹ وہ بھی بالکل سیدھی اور صاف ستھری۔ اور اسی فطرت کی لینوں کے اوپر بالکل جو سیدھی ہیں انسان نے اپنی کتاب زندگی لکھنی ہوتی ہے، اور جب یہ اس کی لائنیں جو ہیں فطرت کی جو لائنیں بالکل جو سیدھی چل رہی ہوتی ہیں، اگر کبھی یہ ٹیڑھی ہو جائیں یا اوپر یا نیچے ہو جائیں یا دائیں یا بائیں ہو جائیں، پھر شریعت آتی ہے اس انسان کی فطرت کو سیدھا کرنے کے لیے، اور اس کی آرزوئیں اور تمنائیں اور اس کی خواہشات اور اس کی حدود سے بہر جاتی ہوئی آرزوؤں اور تمناؤں کو لگام دینے کے لیے، سیدھے ٹریک پہ رکھنے کے لیے شریعت اس کو پابند کرتی۔ آج کے اس دور کے اندر نوجوانوں کو خاص طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، تو اسلام جو ہے وہ رکا ہوا ہے اور مذہب رکا ہوا ہے، تو ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے، معاشرے کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ رکی ہوئی ٹرین کا ساتھ نہیں دیتا، اور یا پھر ٹرین کا ساتھ چھوڑنا چاہیے یا پھر اسٹیشن کو بندہ چھوڑ دے، یا انسان معاشرے کو چھوڑے یا پھر اسلام کو چھوڑے۔ تو یہ معاشرے کے اندر جو ہے انسانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو جو پڑھایا جا رہا، ہر طریقے سے، سننے کے طریقے سے، دکھلانے کے طریقے سے، پڑھنے کے طریقے سے یہ سمجھایا جا رہا کہ دنیا ترقی کر رہی ہے اور مذہب اور اسلام اور دین رکا ہوا ہے، اور دنیا کے دوسرے مذاہب بھی وہ بھی بہت ترقی کر چکے، ہمیں بھی کچھ کرنا ہے، آگے چلیں۔ تو اس ساری کشمکش کے اندر جو ہے ایک نوجوان جو ہے وہ پھر اس پوری کشمکش میں اور پریشرائز ہو کے وہ پھر کمپرومائز کر لیتا ہے کہ لینے اور دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی کچھ لے لو اور کچھ دے دو، یعنی مسجد کے اندر گیا تو بڑے دھڑلے کے ساتھ اللہ اکبر نکلتا ہے، معاشرے میں جاتا ہے تو یہی اللہ اکبر آہستہ ہو جاتی۔
مسجد میں ایمان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، معاشرے کے اندر جاتا ہے تو وہ ایمان بقدر قلیل جو ہے وہ تھوڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر مسلمانوں سے پوچھو کہ بھئی یہ داڑھی والا کون ہے تو کہا جاتا ہے یہ مولوی ہے، اور بغیر داڑھی والا پوچھو تو کہتے ہیں مسلمان ہے۔ یعنی 50-50، 60-80، 40-50 یہ تقسیم ہمارے اندر جو ہے مسلمانوں میں کر دی گئی، یا ہم نے خود بنا لی کہ بھئی تھوڑا ادھر کر لو، تھوڑا ادھر کر لو، تھوڑا بندہ ادھر ہو جائے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ عقیدہ کچھ، معاشرہ کچھ، نظریہ کچھ، عمل کچھ، زبان پہ کچھ، اندر کچھ، گھر میں کچھ، مسجد میں کچھ، اور اعمال کے اندر کچھ۔ جب نوجوان دیکھتا ہے کہ پریکٹیکل لائف جو ہے وہ کچھ ہے، عملی زندگی کچھ ہے، مسجد کی زندگی کچھ ہے، گھریلو زندگی کچھ ہے، معاشی زندگی کا حال کچھ اور ہے، تو پھر یہ ساری زندگی کی جو ڈیوائیڈ اور تقسیم ہے وہ ساری کی ساری اس انتشار کے اندر، اس فکری انتشار کے اندر پھر وہ ہر انسان، آج کا ہر مسلمان تقریباً جو ہے وہ پھر تقسیم ہو جاتے ہیں، اسلام کو پھر تقسیم کرتے ہیں کہ پھر نہیں 100% نہیں، بلکہ تھوڑا لے لو، تھوڑا ادھر، تھوڑا ادھر، تھوڑا یہ کرو، تھوڑا وہ کرو، ساری تقسیم ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلام کہتے ہیں کہ نہیں، ساری دنیا کے مذاہب اور ادیان کو اسلام چیلنج کرتا ہے کہ میرے ماننے والے جو ہوں گے ادخلوا فی السلم کافہ، میں اسلام کہتا ہے کہ میں 20% نہیں، 30% نہیں، میں اپنے ماننے والوں سے 100% اس کی زندگی لوں گا۔ لیکن اس انتشار، اس فکری انتشار کے اندر جو ہے انسان جب ایک مسلمان دیکھتا ہے کہ اس کی معاشی زندگی کچھ، پریکٹس میں کچھ، عملی زندگی کچھ، مسجد میں کچھ، اور گھر کے اندر کچھ، اس کی یہ سارا یعنی عقیدہ کچھ، نظریہ کچھ، زندگی یہ ساری انتشار والی زندگی، ایک اور نظریہ اس زندگی میں آتا ہے جو ساری زندگیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو ساری سوچوں کو، ساری فکر کو لے لیتا ہے؟ وہ ہے مادہ پرستی۔ اور یہ سوچ یہ کہتی ہے کہ سارے کے سارے تم پریشان ہو کہ صرف ایک ہی جستجو میں لگ جاؤ، وہ یہ ہے کہ مادہ، اب پیسہ کماؤ، مال کماؤ، اور اپنی زندگی کو محفوظ بنا لو۔ تم پیسے کماؤ، مال کماؤ، شادی بیاہ کرو، بچے پیدا کرو، ان کا مستقبل محفوظ کرو، ان کے لیے پیسے، مال، دولت، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد نسل کے لیے بھی پراپرٹی، سرمایہ، سارا کچھ۔ پھر سارے دوسرے جو مسائل سارے کے سارے ہیں ان کو بھول جاؤ۔ تمہارا اطمینان اور سکون جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے۔ پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو اکثریت ہے اس کا اطمینان اور سکون وابستہ ہونے لگا کس چیز کے ساتھ؟ کہ جس کے پاس مال اور دولت آنے لگا اس کا اطمینان اور سکون پیسے کے ساتھ ہے۔ اس کے سارے فیصلے کی بنیاد اور اس کے سارے فیصلوں کی جو بنیاد ہے وہ پیسہ ہونے لگا۔ رشتے ناتوں کی بنیاد پیسہ، معاملات کی بنیاد پیسہ، اور لڑائی جھگڑوں کی بنیاد پیسہ، کسی سے لین دین اس کی بنیاد پیسہ، کسی سے توڑنا جوڑنا اس کی بنیاد پیسہ، کسی سے محبت اور نفرت اس کی بنیاد پیسہ، کسی سے لینا اور دینا اس کی بنیاد پیسہ، کسی سے محبت یا نفرت اس کی بنیاد پیسہ، کسی کے ساتھ اٹھنا یا بیٹھنا اس کی بنیاد پیسہ۔ یہ سارے معاملات کو آپ دیکھیں، چاہے مسجد ہے، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یا کوئی کسی بھی انسان کو دیکھ لیں، اس مادے پرستی نے ہر انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کو کہتے ہیں سرمایہ داری۔ اور آج کا انسان جو ہے وہ اس کی بنیاد ایسی ہی، یعنی آج کے انسان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ہر انسان اسی دوڑ میں ہے کہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا،
پہلے ہی والدین کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، اس کو ہم نے بیانا ہے، اس کی شادی کرنی ہے، وہ سیونگ شروع ہو گئی، اور پھر وہ ساری پریشانیاں، اس کی شادی اور بیاہ اور مال اور دولت، سرٹیفکیٹ، سنا، سکول، کالج، اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، کچھ سیونگ کرنا، یہ سارا کچھ یعنی ایک انسان، اس کی ابتدا سوچ کی پیسے سے شروع ہوتی ہے، ختم بھی پیسے پہ ہوتی ہے۔ اور آج کا اگر ہم انسان دیکھیں تو پھر اس کا اطمینان اور سکون بھی پیسے سے، اور لڑائی اور جھگڑا بھی پیسے سے۔ لیکن جب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان آ جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان پیسے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کی انتہا تک چلا جاتا ہے۔ اور اگر ایک یعنی تھوڑا سا یعنی مالی نقصان ہو جائے کہ منہ سے پھر دیکھیں کیسے جھاگ نکلتی ہے، آنکھوں میں کیسے خون آتا ہے، لڑائی اور جھگڑے کے اندر کتنا فساد برپا ہوتا ہے، تھوڑا سا مالی نقصان ہوا، نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، نہ بھائی کا پتہ، یعنی ایسے جانوروں والی سی اس کے اندر خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا پتہ دیتی ہیں کہ انسان کا مطمع نظر جو ہے یا اس کے اطمینان قلبی جو ہے وہ کیا چیز رہ گئی ہے، وہ مال اور پیسہ ہے، کہ دنیا کے اوپر یہ اتنا حریص اور خوش ہے کہ اس کا نقصان نہیں چاہتا ہے۔ اور پھر انسان کو دیکھیں، جب تک یہ خیر اس کے پاس موجود ہے، انسان کے پاس جب تک آج کی اس دنیا میں، جب آج کا انسان جس چیز کی طرف لپک رہا ہے، گھوم رہا ہے، اور اس کی طرف جو ہے اس کی محنت اور کوشش ہے کہ یہ اس کے پاس موجود ہے، اس کی خوشیاں بھی ہیں، اس کا یعنی ہر ایک چیز ٹھیک بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے، پھر دیکھیں کس طرح اس کے یعنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، آنکھیں سرخ، ایسے لگتا ہے جیسے مرنے کو ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی ساری دنیا آخرت تباہ و برباد ہو گئی ہو۔ تو یہ چیز آ کے اس نے سارے اس کے نظریات کو، اس کے عقائد کو اور دنیا آخرت کو لے ڈوبی کہ ہے تو پیسہ، نہیں تو پیسہ، ہے تو دنیا، نہیں تو دنیا۔ یہی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اسی تناظر میں یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ایک ایسا انسان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتا ہے، لیکن عبادت جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے، اس کے معاملات، اس کو پیسہ مل رہا ہے، اس کے بچے ٹھیک ہیں، اس کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، اس کی مالی حالت ٹھیک چل رہی ہے، اس کو روزانہ جو ہے غذا اچھی ہے، مال اچھا ہے، سارا کچھ اچھا ہے، وہ بالکل سیونگ بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو ہی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ضروری ہے، زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ آزمایا جائے گا۔ تو جو ہی یہ کچھ آتی ہے تو پھر کہتا ہے وہ کوئی اسلام اور کوئی دین اور کیا مذہب اور کیا فلاں، یہ آخرت دین کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد کو سنیں، اب قرآن مجید کی آیت سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں علی حرف، کنارے پہ کھڑے ہو کے، مطلب اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ مفاد کے اوپر عبادت کرتے ہیں، جب تک ملتا رہا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفادار ہے، یعنی خیر کے ساتھ رہے، دنیا میں سکھ رہا، تکلیف نہیں آئی، پریشانی نہیں آئی، مصیبتیں نہیں دیکھی، اللہ کے راستے میں یا سچ بولتے ہوئے یا اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بنتے ہوئے کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں آئی، تو یہ اچھے تھے۔ جب کوئی آزمائش ان کے اوپر آ گئی، مثلا بندہ بیمار ہو گیا، سب یعنی کاروبار ٹھپ ہو گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا، اب بندہ کہتا ہے اللہ میں تو فرما بردار تھا، میں تو نیک تھا، میں تو اچھا تھا، فلاں تھا فلاں تھا۔ کیا مطلب اچھا تھا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی مجھے یوں ملتا رہے؟ نہیں، آزمائش ہے، دنیا آزمائش ہے، آزماتا والا نبلونکم، ضرور تمہیں آزمائے گا اللہ رب العزت۔
من الخوف والجوع ونقص من الاموال، اموال یعنی کبھی کم کبھی زیادہ، صحت، جوانی، بچپن، بڑھاپا، یہ ہر ایک چیز آزمائی جاتی ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ جب میں اگر میرے پاس کروڑوں ہیں تو مرتے دم تک میرے پاس یہ رہیں گے، ممکن نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مادے، یہ جو مادیت، یہ جو دنیا، یہ جو نعمتیں میں نے دی ہیں اپنی ذات اسلام، اللہ، اس کے رسول اور اسلام پر قربان کرنے کے لیے، مقصد کے اوپر قربان کرنے کے لیے دی ہیں، نہ کہ اس لیے دی کہ ان نعمتوں کو ہی تم اپنا مقصد بنا لو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے پہ کھڑے ہو کے وہ نہیں کرتا ہے عبادت کہ روٹی ملے گی تو عبادت کروں گا، صحت ہوگی تو عبادت کروں گا، میری نوکری اچھی لگے گی تو اللہ کا فرمان بردار بنوں گا، میرے یعنی سارا کچھ ٹھیک ہوگا تو عبادت کروں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ مسلمان وفادار ہے۔ انسان سوچے ایک دن، 2 دن، مہینہ، سال، 2 سال حق اور سچ کیا ہے، جب اس کو پتہ چل جائے، دل اور دماغ گواہی دے دے کہ اللہ اور اس کے رسول، کلمہ پڑھ لے مسلمان، پھر انسان جو ہے دکھ اور سکھ میں، پھر دن اور رات میں، پھر اجالے میں، اندھیرے میں، پھر انسان جو ہے زندگی کے ایک ایک لمحے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اس کو خیر پہنچتی ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے۔ مطلب خیر کیا مطلب؟ یعنی اس کی دنیاوی زندگی اچھی چلتی ہے، روٹی اچھی چلتی ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، زندگی ٹھیک ہے۔ پھر وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، ہماری اگر آزمائش آ جاتی، حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 7 بیٹے تھے، ایک بیٹا فوت ہو گیا تو کہنے لگے اے اللہ مجھے 7 بیٹے دیے، ایک تو نے لے لیا، باقی 6 تو ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اسے ان کی ایک ٹانگ کے اندر جو ہے وہ خارش پیدا ہوگی، ٹانگ کاٹ دی گئی، فرمایا کہ اے اللہ 2 ٹانگیں دی تھیں، ایک لے لینا، ایک تو موجود ہے، لیکن اے اللہ جو ٹانگ میری کاٹ دی گئی، پوری زندگی اس ٹانگ پہ کبھی میں گناہ کی طرف چل کر نہیں گیا۔ یہ ہمارے سلف صالحین ہیں۔ لیکن آج ہمارے پاس اگر کچھ ہو جائے، نعمت دے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا لے لے، یا پھر یا کوئی اور نعمت سے آزمائے اللہ تعالیٰ، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اتنی الٹی باتیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ انقلب علی وجہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر یہ بندہ لوٹ جاتا ہے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی کھو بیٹھتا ہے، آخرت بھی، ذالک هو الخسران المبین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ تو بڑا خسارہ تو یہ ہے جو دنیا بھی ہاتھ سے گئی اور آخرت کو بھی بلا بیٹھا ہے، اللہ کو بھی اس نے پسے پوش ڈال دیا، اس کو یاد نہ رہا، رزق کو اتنا اس نے اپنا محبوب بنا لیا کہ رزاق کو بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سوچنے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔